میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، چونکہ میری گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، خذوا زینتکم، تم اپنی زینت لو، عند کل مسجد، ہر وقت جب کہ مسجد آؤ۔ میری گفتگو کا عنوان ہے مکروہات۔ مکروہ کا معنی سمجھیں، آپ بہت سنتے پڑھتے اور جانتے ہیں مکروہ کا معنی کیا ہے؟ مکروہ کا معنی ہے ناپسندیدہ۔ مکروہ کا معنی ناپسندیدہ۔ اب اس مکروہ کی دو کیٹیگری ہے، دو درجہ ہے، دو قسم ہے۔ ایک ہے مکروہ تحریمی اور ایک ہے مکروہ تنزیہی۔ علماء ائمہ اور پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ توجہ فرمائیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی یہ واجب کے مقابلے میں ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے ناپسندیدہ، یعنی شریعت میں ناپسندیدہ کام جس کے کرنے کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب اور عتاب فرمایا، اسے کہتے ہیں مکروہ تحریمی۔ اور ایک ہے مکروہ تنزیہی، یعنی شریعت کا وہ ناپسندیدہ کام جس کے مقابلے میں کوئی عذاب یا عتاب نہیں ہے، ہاں البتہ عبادات میں اگر یہ عمل آ جائے تو ثواب ضرور کم ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی، ہر وہ کام جو نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے، اگر اس کے ساتھ کسی نے نماز پڑھ لی تو مکروہ تحریمی کے ساتھ نماز ادا کرنا ناجائز، گناہ اور واجب الاعادہ، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب۔ اب غور کیجئے گا، جوان بچے غور کیجئے گا، آپ یہ حدیثیں، لوگ حدیثوں کا نام لے کر آج ہمارا معاشرہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ نامناسب کام کی ابتدا کے لیے بھی اگر کوئی تقریر کے لیے اٹھتا ہے تو سہارا حدیثوں کا لیتا ہے۔ یہ افسوس اور صد افسوس کی باتیں ہیں، ادھر نہ جاؤں میں۔ حدیث پاک، ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعضاء ولا اکف شعرا ولا ثوبا۔ اس حدیث پاک پر گفتگو ہے، سنیے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں منع کر دیا گیا، میں روک دیا گیا، میں منع کر دیا گیا، یا پہلے یہ ہے کہ امرت، میں حکم دیا گیا یا مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان اسجد علی سبعۃ اعضاء، میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، یعنی دونوں ہاتھوں پر، دونوں پاؤں پر اور دونوں گھٹنوں پر اور پیشانی اور ناک، یہ ایک، تو کل 7 ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، اور ولا اکف ثوبا ولا شعرا، یا ولا اکف شعرا ولا ثوبا، اور میں نہ تو بال لپیٹوں اور نہ کپڑا لپیٹوں، نہ بال لپیٹوں نہ کپڑا لپیٹوں۔ اب آئیے فقہائے کرام اس حدیث پاک کا معنی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں کف ثوب، یعنی کپڑے کو لپیٹنا، کپڑے کو فولڈ کرنا، کپڑے کو موڑنا، جو بھی آپ سمجھ لیں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب چاہے نماز کے اندر کوئی کپڑا فولڈ کرے
یا کپڑا فولڈ کر کے نماز شروع کرے، ہر دونوں صورت میں اگر اس طرح نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ، یعنی اس طرح نماز پڑھنا ناجائز اور گناہ، اور اس طرح نماز پڑھ لی تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اب کپڑا فولڈ کیسے کیا جاتا ہے؟ کچھ لوگ اپنے آستین کو، یہاں تک آستین ہے، وضو بنانے کے لیے اسے فولڈ کر کے کوہنی تک چڑھا لیا یا کلائی تک چڑھا لیا اور اوپر چڑھا کر آپ نے وضو بنا لی۔ اب نماز میں آپ جناب والا تشریف لائے اور آپ نے آستین کھولتے نہیں ہیں، اپنی آستین آپ نے سیدھی نہیں کی، وہ فولڈ کیا ہوا ہے، لپیٹا ہوا ہے، اور آپ نے نماز شروع کر دی، اسی حالت میں نماز پڑھ لیا، مکروہ تحریمی واجب الاعادہ۔ یا یہ کہ نماز کے اندر آپ کو خیال آ گیا کہ ہماری آستین فولڈ کی ہوئی ہے، اب آپ نماز ہی میں اس کو سیدھا کر رہے ہیں، تو یہ کثرت عمل ہوگا، اور کثرت عمل سے نماز کے اندر اگر کثیر اعمال کا ارتکاب ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی رکوع میں، قیام میں، سجدے میں یا نماز کے کسی رکن میں اپنی آستین کو کھول کر سیدھا کر رہا ہے، بٹن لگا رہا ہے، اپنے کالر سیدھا کر رہا ہے، اور بار بار اپنے جو ہے کرتے کا دامن، ٹی شرٹ کا دامن کھینچ کر آگے سے پیچھے سے درست کر رہا ہے، ایک ہی رکن میں 3 دفعہ ہو گیا تو یہ کثیر العمل ہے، اور نماز میں کثرت عمل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہذا جس نے ایسا کیا اس کی نماز ہی فاسد ہو گئی، اس کی نماز ہی نہ ہوئی۔ اب عام طور سے دیکھا جاتا ہے وضو بنا کر ہمارے کپڑے فولڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، آستین چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور امام صاحب رکوع میں جانا چاہتے ہیں یا رکوع میں چلے جاتے ہیں تو جلدی اتنی مچی ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا رکوع نہ چلا جائے، ہماری رکعت نہ چھوٹ جائے، اسی حالت میں آ کر دوڑ کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک رکعت پانے کے چکر میں اپنی ساری نماز خراب کر لی۔ لہذا مسلمانوں، میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو، ان بچوں کو جو پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ صبح کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈ ہوا ہے، گرم بستر ہے، مزاج کے خلاف ہے، طبیعت نہیں چاہتی ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں ہے اور رضائے مولا کی خواہش ہے، گرم بستروں کو چھوڑ کر آپ وضو بنا کر مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، لیکن مسائل پر غور نہ کرنے کی وجہ سے اگر کسی بھائی کی نماز خراب ہو جاتی ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، دل میں کرنٹ سی اٹھتی ہے، اور دیکھنے کے بعد افسوس ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو اسی لیے تفصیلات کے ساتھ یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز درست ہو، اور جب نماز صحیح ہوگی تب مقبول ہوگی۔ نماز کا 2 درجہ، پہلے اس کی صحت کا مرحلہ درجہ، پھر قبولیت کا درجہ۔ نماز اپنے ارکان، فرائض و واجبات کے ساتھ درست ہوگی تب جا کر وہ صحیح، وہ جو ہے بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اگر صحیح ہی نہیں ہوئی تو قبولیت کا کیا معنی؟ لہذا آستین کو فولڈ کر لینا، یا اپنی پینٹ یا پائجامے کو نیچے سے فولڈ کر لینا۔ اب کچھ لوگ اس میں یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر پائجامے کو اوپر سے فولڈ کیا جائے یا پینٹ کو اوپر کے حصے سے فولڈ کیا جائے تو مکروہ ہے، لیکن پاؤں کی طرف اگر گھسیڑ دیا جائے تب مکروہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ انہوں نے کہاں سے نکالا؟ یہ ہم نے کبھی کتاب میں نہیں پڑھا یا کسی فقیہ کی کتاب اور تحریر میں نظر نہیں آیا۔ آپ پینٹ یا پائجامہ چاہے اوپر سے فولڈ کریں کہ پاؤں کی طرف سے گھسیڑ لیں، بہرحال مکروہ تحریمی ہے۔ اس حالت میں اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز واجب الاعادہ ہے۔ ایک یہ ہو گیا آستین فولڈ کرنا اور پائجامہ یا پینٹ کے پائچے کو فولڈ کرنا، یہ دونوں مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ اور ایک صورت اور ہوتی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، مائنڈ نہ کیجئے گا، پڑھے لکھے ہوشیار لوگ جو جانتے ہیں کہ پائجامہ نیچے سے موڑنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور پائجامہ اگر نیچے ہو تو لوگوں کے اعتراض کا ڈر ہے
تو پھر وہ جناب والا اوپر سے اپنی کمر کی طرف سے اپنے کپڑے کو گھسیڑ لیتے ہیں، یا اس کو اڑسنا کہتے ہیں، اڑس لیتے ہیں، یا گھرسنا کہتے ہیں، گھرس لیتے ہیں، آپ جو سمجھ لیں، میں کر کے دکھا دوں۔ اوپر سے اس کو لپیٹ لینا، گھرس لینا، اڑس لینا، یہ ہر صورت میں مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ اگر خدا را خواستہ کسی امام صاحب نے ایسا کر لیا تو پھر نماز واجب الاعادہ سارے لوگوں کی ہو جائے گی، اور یہ امام صاحب پر واجب ہو جائے گا کہ اپنے مقتدی کو بتائے کہ آج کی نماز مکروہ تحریمی کے ساتھ ناجائز اور باعث گناہ اور واجب الاعادہ ہو گئی ہے۔ لہذا نہ تو پینٹ اوپر سے گھرسا اڑسا جائے گا، نہ نیچے سے فولڈ کیا جائے گا، اور نہ ہی آستین فولڈ کی جائے گی۔ یہاں تک مسئلہ واضح ہو گیا؟ ایک بار درود پڑھیے اور الجھنیں صاف کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حدیث میں نے پڑھی اس میں حضور نے فرمایا لا اکف ثوبا ولا شعرا، یعنی مجھے کپڑا لپیٹنے سے منع کر دیا گیا، یہ حکم ہے۔ اب ایک دوسری حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے حدیث پاک آتی ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا من جرا ثوبہ خویلا، جو انسان تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے، لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ اور حدیث پاک کا ایک عنوان یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے پاؤں کے ٹخنے کے نیچے جو کپڑا ہوتا ہے یہ جہنم کا حصہ ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اب لوگ اسی لیے ایسا کرتے ہیں کہ اگر نماز میں آئے اور پینٹ ٹخنوں کے نیچے ہے تو اسے فولڈ کر لیتے ہیں تاکہ نماز مکروہ نہ ہو۔ تو سنیے گا، اگر کپڑا ٹخنے کے نیچے ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی مکروہ تنزیہی کے ساتھ اگر کسی نے نماز پڑھ لیا تو نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، یا اس کے مقابلے میں کوئی عذاب و سزا نہیں ہوگا، یا پھر جو ہے کسی طریقے کی نماز میں کمی نہیں ہوگی۔ ہاں ثواب کم ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے اگر پینٹ کے پائچے موڑ دیا تو مکروہ تحریمی ہو گئی اور نماز واجب الاعادہ ہو گیا۔ اس حدیث پاک میں خود ہی نبی اکرم نے جواب عطا فرما دیا، من جرا ثوبہ خویلا، جس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے گھسیٹ رہا ہے اور وہ بھی خویلا یعنی غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ یہ زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اہل عرب کے مغرور اور گھمنڈی لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنا لباس جو ہے تکبر اور غرور کی وجہ سے زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتے تھے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اس عادت بد سے بچنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ اچھا اب ایک حدیث اور سنیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ٹخنے کے نیچے جس کا کپڑا چلا جائے اس کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ میں ایک بڑا پتلا دبلا آدمی ہوں، میری کمر بہت پتلی ہے، اور ہماری تہبند ازار، ہماری لنگی جو ہے عمومی طور پر دھیان نہ رہے تو ٹخنے کے نیچے لٹک جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یعنی تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جس کے موٹاپے کی وجہ سے لنگی لٹک جائے، یا کمر پتلی ہونے کی وجہ سے لٹک جائے، یا آج کے دور میں جیسے لوگوں کا لمبا کپڑا پہننا ایک فیشن ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ فیشن اچھا نہیں ہے، درست نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، لیکن یہ فیشن ہے۔ آج کے دور میں کوئی کپڑا ٹخنے کے نیچے تکبر کی وجہ سے نہیں پہنتا، ورنہ نوکر نوکری کرنے جاتا ہے، پینٹ لمبی
ہے، دفتر میں چاکری کرنے جاتا ہے پینٹ لمبی ہے، اور کسی گھٹیا سے گھٹیا کام میں بھی اگر کوئی یعنی ادنا کام کرنے جاتا ہے جو بڑا مجبور ہے اس کے بھی کپڑے لمبے ہیں، وہاں تکبر کا تصور نہیں ہے، وہاں غرور کا تصور نہیں ہے، وہاں گھمنڈ کا تصور نہیں ہے۔ یا جتنے لوگوں کے کپڑے لمبے ہو جاتے ہیں ان سے پوچھئے، یا اپنے معاشرے کے ماحول میں اگر آپ کسی سے پوچھئے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے پائجامے کے پائنچے ٹخنوں کے نیچے اسی لیے ہے کہ یہ انسان بڑا مغرور ہے، یہ آج فیشن ہو گیا۔ لہذا بہتر اور مناسب تو یہ ہے کہ سنت کے مطابق پائجامہ اور پینٹ اتنا ہی لمبا سلوایا جائے کہ زیادہ سے زیادہ ٹخنے تک رہے، لیکن جو ہے اگر ٹخنے کے نیچے کپڑا رہتا ہے تو نماز میں صرف کراہت تنزیہ یعنی جو ہے اس سے ثواب میں کمی آ سکتی ہے لیکن نماز میں خرابی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کپڑا فولڈ کر لیا تو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جائے گا، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ آدھی آستین کے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ آدھی آستین کے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، نماز بالکل ہو جاتی ہے لیکن بہتر ہے کہ پوری آستین کے کپڑوں کے ساتھ آ کر نماز ادا کریں تو بہتر ہو۔ ایک بار درود پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باتیں بہت سی ہے، وقت کم ہے، سنیے گا ذرا ہمارے نوجوان دوست، آپ ناراض مت ہوئیے گا، یہ میں آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے علم میں اضافہ کے لیے اور آپ کی تربیت کے لیے حدیث مصطفیٰ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حکم یہ ہے کہ مردوں کو کسی طریقے کا زیور پہننا جائز نہیں ہے سوائے ایک چاندی کی انگوٹھی جس کا وزن 4.5 ماشا ہوگا۔ اگر گرام میں لے جائیں گے اسے تو 4 گرام 374 ملی گرام، 4 گرام 374 ملی گرام چاندی کا وزن ہو، پتھر کا وزن جتنا ہو جائے، لیکن نگ ایک ہی ہونا چاہیے، ایک کے علاوہ دوسرا نہیں۔ لہذا چھلے پہننا جیسے دولہے وغیرہ کو دیا جاتا ہے، پتہ نہیں یہاں دیا جاتا ہے کہ نہیں، ہمارے طرف یہ وبا ہے کہ ایک انگوٹھی بیچ میں تھوڑی بڑی ہے اور اس کے آجو باجو 2 چھوٹی چھوٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اسے چھلا کہا جاتا ہے۔ یہ مردوں کے لیے ناجائز و حرام اور گناہ ہے پہننا، اور اسے پہن کر نماز پڑھ لیا تو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ۔ اسی طرح پیتل کی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی، پیتل کی چین، لوہے کی چین، تانبے کی چین، یا ہاتھ میں کڑا، یا جو ہے کان میں بالی، یا اس طریقے کی بندی، یا کس طریقے کا کوئی بھی سامان اگر پہنتا ہے تو عمومی حالت میں پہننا ناجائز اور گناہ ہے، اور اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ لہذا میرے نوجوان دوستو غور فرمائیے گا، اگر آپ اس طریقے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں میں کہوں گا کہ اسے استعمال کرنا چھوڑ دیں، اس سے حسن میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر میرے تجربے کی روشنی میں دیکھیں آپ تو جو ہے ایسی چیزوں کو پہننے والے مہذب لوگ کم سے کم غیر مہذب کہتے ہیں، کم سے کم غیر مہذب کہتے ہیں، ورنہ دوسری بولیاں بھی کہتے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کو چھوڑ دیں، پہننا ہو تو 4.5 ماشا وزن کی چاندی کی آپ انگوٹھی ایک نگ والی پہنے، اس میں کوئی حرج اور کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات ہم نے یہ عرض کرنی ہے کہ مسجد میں آ کر غور کیجئے گا، مسجد میں آ کر باتیں کرنا یہ انتہائی مہلک ہے اور آپ کی عبادات کے ثواب کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسجد میں اگر کوئی انسان دنیا کی باتیں کرتا ہے تو اس کی نیکیاں وہ باتیں اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح جانور اپنا چارہ لپیٹ کر کھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنت پڑھ کر فرض کے انتظار میں ہے، کوئی باتیں مت کیجئے، یا فرض ادا کرنے کے بعد سنت پڑھ کے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی باتیں نہ کیجئے،
کہ آپ کا ثواب ختم ہو رہا ہے اور ساتھ میں دوسرے بھائی کوئی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار میں ہے اور ان کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور نمازوں میں ڈسٹرب کرنے والے کا نام کوئی اچھا شریعت میں نہیں ہے، وہ نام میں نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیں۔ لہذا مسجد میں آ کر خدا را بہت ادب سے گزارش ہے، کسی طریقے کی کوئی باتیں نہ کریں۔ اسی طرح وضو خانے میں آج کل جاڑے کا موسم ہے، دروازہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ وضو خانے میں ہنس رہے ہیں، زور زور سے باتیں کر رہے ہیں اور وہاں کی آواز مسجد تک آتی ہے اور نمازیوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ذکر جلی کرنا منع ہے کہ زور زور سے ذکر نہ کرو، زور زور سے قرآن کی تلاوت نہ کرو کہ نماز میں نمازی کی کو ڈسٹرب ہو جائے گا، اور ہم وضو خانے میں آ کر زور زور سے باتیں کرتے ہیں، اپنے نمازی بھائیوں کی نمازوں میں جو ہے خلل ڈالتے ہیں۔ خدا را یہ کام آپ ہرگز نہ کریں۔ وضو خانے میں باتیں کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے، اور ساتھ میں نمازی کے نماز میں ڈسٹرب کرنے کا بھی، خلل ڈالنے کا بھی گناہ ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ اور عرض کروں، غور کیجئے گا، خصوصاً پینٹ پہننے والے اور ٹی شرٹ اور شرٹ پہن کر نماز پڑھنے آنے والے مقتدی حضرات، غور فرمائیے گا، آپ کہیں بھی نماز پڑھتے ہوں، ستر عورت، مرد کا بتا رہا ہوں، عورت کا نہیں، مرد کا ستر عورت، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یعنی گھٹنا بھی یہ ستر عورت میں ہے، نماز کے اندر چھپانا فرض ہے، اور اس کو ہر حال میں چھپانا، نماز میں ہوں، نماز کے باہر ہوں، اکیلے ہوں، لوگوں کے بیچ میں ہوں، اسے ڈھک کر رکھنا واجب ہے۔ ہاں اگر تنہائی میں ہے اور کسی مقصد خاص کے لیے کھولتے ہیں تو اس کی شرعاً اجازت ہے، ادھر نہ جاؤ، اسے ڈھکنا واجب ہے اور نماز میں فرض ہے۔ اب فقہائے کرام نے فرمایا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جو یہ ستر عورت ہے نا، ہر ایک کا نام میں آپ کو نہ بتاؤں کہ مناسب نہیں ہے، لیکن 9 اعضاء ہیں۔ کتنے ہیں؟ 9 اعضاء کے ٹکڑے ہیں بھائی، ہم ایک اعضاء سمجھتے ہیں ناف سے گھٹنے تک، لیکن اس میں 9 اعضاء ہیں، 9 پارٹ سے ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک پارٹ کا 1/4 یعنی چوتھائی حصہ بھی نماز کے اندر کھل جاتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور کسی دوسرے نمازی کی اس پر نظر پڑتی ہے تو جان کر نظر پڑی تو گناہ، اور جان کر نہ پڑی تو ان کی نماز خراب نہ ہوگی۔ اب ایک مسئلہ خالی بتا دوں، بس گھنٹی بجی ہے، ابھی وقت ہے، جو ہے اب ایک جو ہے پیڑو سمجھتے ہیں آپ لوگ، پیڑوں کا حصہ یعنی ناف کے نیچے سے لے کر شرمگاہ سے اوپر کا جو حصہ ہے نا، یہ اسے پیڑو کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پیڑو کہا جاتا ہے۔ اب یہ پیڑو ناف کے نیچے سے لے کر یہ کمر راؤنڈ میں لے لیجیے آپ، یہ اور سرین یعنی چوتڑ کے اوپر تک کا یہ حصہ پیڑو ہے۔ اب پیڑو کا حصہ ایک پارٹ ہوا، اگر اس کا چوتھائی کھل جاتا ہے تو نماز فاسد۔ اب جس کا شٹ چھوٹا ہے، پینٹ کی ربڑ ڈھیلی ہے، وہ رکوع میں جاتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے پینٹ کی ربڑ کے ساتھ جو ہے اندر کی جو ہے تہہ زیر جامہ بھی نیچے لٹک جاتا ہے۔ اب ذرا اپنا ناپ کر دیکھیے گا گھر پہ جا کر، ناف کے نیچے سے لے کر شرمگاہ کے اوپر تک زیادہ سے زیادہ 8 انگلی ہوگا، زیادہ سے زیادہ 8 انگلی ہوگا یا 10 انگلی ہوگا۔ اگر 8 انگلی ہوا تو جو ہے 8 انگلی اگر ہوا اور اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 4 دونا 8، 2 انگلی بنتی ہے۔ اتنا حصہ اگر پیچھے سے رکوع کرنے میں آپ کے پینٹ نیچے ہو گئے اور کھل گیا تو جناب والا آپ کی نماز فاسد ہو گئی، آپ کی نماز تو ہوئی ہی نہیں، اور اتنا کھل کر نماز شروع کیا تو نماز ہی نہ شروع ہوئی۔ اور وہ لوگ جو چھوٹا کپڑا پہن کر آتے ہیں، دیکھیے گا میری طرف، بار بار وہ رکوع میں جانے میں، سجدہ میں جانے میں، رکوع سے اٹھنے میں، سجدہ سے اٹھنے میں پکڑ کے کھینچتے ہیں،
پکڑ کے کھینچتے ہیں. بھائی 4 انچ کا پہن کر آیا ہے, اب اس کو کھینچنے سے 8 انچ کا تھوڑا ہو جائے گا, وہ اتنا ہی رہے گا. ہاں البتہ بار بار کھینچنے سے آپ کی سطر تو کھلتی ہی ہے, اور بار بار کھینچنے سے آپ کی نماز میں کثیر العمل بھی ہوتا ہے, اور کثرت عمل یہ ایک دوسرا فساد نماز پیدا کرنے والا عمل ہے, اس سے بھی نماز فاسد ہوتی ہے اور اس سے بھی نماز فاسد ہوتی ہے. لہذا نماز میں کم سے کم لمبے کپڑے پہن کر آئے, اور لباس تو ایسا پہننا چاہیے کہ جس سے مکمل طور سے جسم کے اعضاء کی حیت یعنی شکل و صورت چھپ جائے اور ظاہر نہ ہو, اسے لباس پہننا کہتے ہیں. ورنہ ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ رحمت للعالمین نے فرمایا, جس نے لباس پہنا اور لباس پہننے کے بعد جسم کی حیت شکل اور بناوٹ نظر آتی ہے تو وہ بندہ ننگا ہی ہے کپڑا پہننے کے باوجود بھی. اللہ اکبر. یہ موضوع آئے گا تو عرض کروں گا, آپ کے کلیجے جو ہے ہل جائیں گے. لہذا نوجوان دوستو, بزرگوں,